جب ایک صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آوازیں بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے، جب کبھی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش وشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں ایک تمیم داری عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی، اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر میں موجود کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا، دوسری طرف سے اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن جب اس کی تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے، اور بھی اضافہ کر دیا سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں۔ رات ہوئی، کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی راہوں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا فیل ہو گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو آدمی کو موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی۔ صبح کی کرن پھوٹتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ مسافر کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر پھر سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ سمندر میں پھنسے ایک دن گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے تھے۔ سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر
اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھیں، کشتی اور بھی قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ ملاح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا، گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درخت کی طرف بڑھتی رہی، درخت اور بھی قریب ہو گیا تو مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت رنگ لائی اور ابھی سورج مکمل غروب بھی نہ ہوا تھا، کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے، اب موت کا خوف کچھ کم ہوا۔ اسی خوشی میں وہ اس پراسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، تاریکی چھا رہی تھی۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافر کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے، بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ مسافر پراسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیا، کہا میں جاسوس ہوں۔ جانور انسانی زبان میں بات کی اور مسافر بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافر کو حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اگلا نہ جانے کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے کے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل کے چاروں طرف بلند بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور جانور کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور بڑے دروازے پر گزرتے ہوئے مسافر کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافر کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کو حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑا۔ ارے کم بخت، تم کیا ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس قوی صورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، میں کیا ہوں؟ کون ہوں؟ یہ تم جان ہی لو گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے سوال کرنے والے مسافر کو جواب دیا، عرب کے لوگ ہیں، نہم اور جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، ہماری کشتی ببر میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز اس جزیرے پر اترے رہے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان وسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا، خبردار عن قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تو طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریاؤں کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ مسافروں نے کہا، تو پھر اس کا پانی عن قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اس میں پانی ہے، اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اب مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگ کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی کر لی، ان کی تابع داری بھی کر لی۔
अब वो लोग खुद को इनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फौंकारा और जंजीर को झटका दिया। फिर मुसाफिर को मुखातिब करके बोला, अब मैं तुमको खुद के मुतल्लिक बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से कैद जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता कि वो ज़माना करीब आ गया है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी और फिर इस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिनों में सारी दुनिया घूमूंगा, सारी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। दुनिया में कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीने के शहरों में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं। मैं दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे, इनके हाथों में तलवारें होंगी और मुझसे लड़ेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन बड़े तवज्जो से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस पुरसरार जजीरे पर दज्जाल से मिलने की दास्तान सुन रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे बैठे लाठी उठाई और इसको जोर से मिंबर पर मारा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन इस दिलचस्प दास्तान में खोए हुए थे। लाठी की आवाज़ सुनकर मुतवज्जह हुए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैबा यही है। तैबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है और दज्जाल इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले से ही इस दज्जाल के मुतल्लिक आगाह नहीं कर चुका? हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आप पहले ही इसके मुतल्लिक आगाह करते रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने ये बात मुझे बताई तो इस फितना दज्जाल ही का एक हिस्सा थी जिसके मुतल्लिक मैं तुम्हें आगाह करता रहता हूँ। और ये जान लो कि क्या वो शाम या यमन के समुद्र में है? नहीं, बल्कि वो मशरक़ की तरफ है, मशरक़ की तरफ, वो मशरक़ की तरफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मशरक़ की तरफ किया। मशरक़ की तरफ बहर हिंद है और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कश्ती तूफान में फंसकर इस पुरसरार जजीरे पर पहुंच गई थी। उस बहर हिंद में कहीं है, इस पुरसरार जजीरे में जहां दज्जाल कैद है। इसके मुतल्लिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अब तक कोई नहीं पहुंच सका, ना ही किसी को इस पुरसरार जजीरे के मुतल्लिक कोई खबर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों